بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ 1 جنوری 1944 نظام الدین پہنچ، دہلی میں ان کی نوکری لگی تھی اور لاہور اسلامیہ کالج سے انہوں نے بی اے کیا تھا۔ وہ شروع سے مزاج فطرت میں اہل اللہ کی صحبت اور ان کی سنگت دل میں اللہ نے ڈالی تھی۔ یہاں رہتے ہوئے یہ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں روزانہ شرکت کیا کرتے تھے۔ تو ان کے والد بڑے سیاسی آدمی تھے، عاشق حسین صاحب، راؤ عاشق حسین۔ انہوں نے ان کی نوکری لگوا دی دہلی میں۔ تو ان کو وہاں کہنے لگے، مجھے ایسے پتہ چلا کہ نظام الدین میں ایک مولوی صاحب ہیں جو دین سکھاتے ہیں اور چوروں کو بھی گلے لگاتے ہیں، اس طرح کیونکہ باتیں چل پڑی ہوں تو میں ان کو دیکھنے کے لیے گیا۔ تو 1 جنوری 1944 پہلا دن تھا عبدالوہاب صاحب کا جب وہ نظام الدین میں داخل ہوئے، اور 18 نومبر 2018 ان کا آخری دن تھا۔ اس میں اس بندے نے تبلیغ کے سوا ہر شے قربان کر دیا۔ تو وہ ایک واقعہ ہوا، استعداد تو پہلے سے اللہ نے رکھی تھی اور قبولیت بھی تھی اور کام بھی لینا تھا۔ جب یہ ملے مولانا الیاس صاحب سے تو وہاں ایک وکیل صاحب آئے ہوئے تھے حضرت کے معتقد، مولانا اسماعیل صاحب نے بہت بڑی جائیداد چھوڑی تھی، جاگیر تھی پوری، کئی گاؤں تھے۔ تو وہ وکیل آ کر ان سے کہہ رہا تھا، حضرت آپ صرف عدالت میں ایک دفعہ پیش ہو جائیں اور اتنا کہہ دیں کہ میں محمد اسماعیل کا بیٹا ہوں، باقی سارا کام میرا۔ اس کے بعد آپ پورے اس کیس میں ایک دفعہ بھی نہیں آئیں گے اور میں ساری آپ کی جائیداد چھڑوا کے آپ کو دلا دوں گا۔ تو مولانا الیاس صاحب نے فرمایا کہ دیکھو وکیل صاحب، میں نے اپنی زندگی اس مبارک کام کو دی ہے، میں اپنی سوچ کا، فکر کا ایک ذرہ بھی کسی اور چیز کو نہیں دے سکتا۔ مجھے نہیں چاہیے جائیداد، گاؤں تھے کئی گاؤں، مجھے نہیں چاہیے جائیداد۔ تو عبدالوہاب صاحب اللہ کی طرف سے چنے ہوئے آدمی تھے، پہلے دن آئے، نہ تبلیغ کا پتہ نہ اس محنت کا پتہ۔ تو کہنے لگے، ایک دم میرے دل پر وہ بات ایسی لگی کہ میں نے کہا عبدالوہاب تو بھی ایسا بن کے دکھا کہ اس مبارک کام کے لیے تیری سوچ اسی کی ہو جائے اور کسی کی نہ ہو۔ تو ایسے مجھے خیال آیا، اس خیال کو وجود میں لانے کے لیے انہیں 74 برس لگا تھا۔ 6 مہینے مولانا الیاس صاحب کی صحبت نصیب ہوئی، آخری 6 مہینے، لیکن ان کی مثال تھی ابو ہریرہ جیسی کہ حضرت جی مولانا انعام صاحب تو بچپن سے موت تک ساتھ رہے، مولانا سعید خان صاحب 4 برس ساتھ رہے، اور ان کے ساتھ ہی مولانا الیاس صاحب کے لمبا زمانہ صحبت کا پایا۔ عبدالوہاب صاحب نے صرف 6 ماہ پائے، لیکن سب سے زیادہ مولانا الیاس صاحب کی باتیں عبدالوہاب صاحب سنایا کرتے تھے۔ مولانا
مولانا انعام صاحب کی تو ویسی عادت بہت کم بولنے کی تھی۔ مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میں 12 برس رہا، عبداللہ صاحب کے ساتھ 50 برس، 48 سال ہو گئے۔ تو مولانا الیاس صاحب کی اتنی باتیں سناتے تھے تو مجھے حضرت ابو ہریرہ یاد آ جاتے تھے کہ جو آئے سب سے آخر میں، آخری صحابہ میں ہیں، اور سب سے زیادہ حدیثیں حضرت ابو ہریرہ کی طرف منقول ہیں کہ وہ اصحاب صفہ میں جا بیٹھے، نہ کھانے کی پرواہ نہ گھر کی پرواہ، اور سارا دن بس منتظر رہتے تھے۔ تو 1944 یکم جنوری تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کس مہینے میں 6 ماہ تو سمجھو جون یا مئی جون کا مہینہ تھا جب مولانا الیاس صاحب کا انتقال ہوا، اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ امیر بنے۔ مولانا الیاس صاحب کے مرنے پر عبداللہ صاحب نے نوکری سے استعفیٰ دے دیا اور نظام الدین آ کے پڑھ گئے۔ تو ان کے باپ آئے اور مولانا یوسف صاحب سے کہا کہ یہ دیوانہ ہو گیا ہے، اس کو گھر بھیجو، نوکری چھوڑ دی۔ تو مولانا یوسف صاحب نے ان کو بلایا اور کہا بھئی جاؤ نوکری کرو، اور ان کے باپ کو خوش کیا۔ جب وہ چلے گئے تو بلا کے کہا ڈٹے رہو، ڈٹے رہو۔ اگر ان کو نوکری پر بھیج دیتے تو آج عبدالوہاب یہ عبدالوہاب تو نہ ہوتا۔ میری زندگی میں یہ سب سے بڑا جنازہ میں نے دیکھا تھا جنید کا رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر جنید کا جنازہ تو بالکل چڑیا بن گیا ان کے سامنے۔ توبہ توبہ توبہ، اگر سارے لوگوں پہنچ جاتے جو رہ گئے ہیں تو یہ رائمنڈ کا جتنا میدان ہے نا، اس میں کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہونی تھی، اتنے لوگ آ رہے تھے۔ تو باپ نے ان کو پھنسانے کے لیے ان کی شادی کی اجازت چاہیے مولانا یوسف صاحب سے۔ انہوں نے کہا بھی شادی تو کرو سنت۔ عجیب بات بتاؤں، شادی کی اور پہلی رات ہی بیوی سے کہا مجھے ایک کام کرنا ہے، جب تک دنیا میں ہدایت نہ آئے میں نے کسی کام میں نہیں لگنا، تو مجھے معاف کر۔ لیکن اللہ لوگوں کو چنتا ہے جب کسی کام کے لیے، پھر ان کو اسی میں وہ گم کر دیتا ہے۔ عبدالوہاب نہ ہوتے تو رائمنڈ کا مرکز نہ ہوتا۔ ایک آدمی کے سر پہ صحرا ہے رائمنڈ کا مرکز، ایک۔ تو پھر نظام الدین میں ڈیرے ڈال لیے۔ فرمایا کرتے تھے ایک جوڑا ہوتا تھا تو وہ میلا ہو جاتا تو میں رات کو غسل خانے میں جا کے اسے دھوتا، اور دھو کے پھر اسے گیلے کوئی پہن کے آ کے مسجد میں پنکھے کے نیچے بیٹھ جاتا تھا۔ پھر پنکھے کی ہوا سے وہ جوڑا خشک ہوتا تھا۔ دوسرا جوڑا میرے پاس نہیں ہوتا تھا کہ میں ایک دھو لوں اور ایک پہن لوں۔ اس طرح صورتحال بنی۔ 2-3 سال میں چلتے انڈیا میں تو ایک فضا بن گئی، میوات کے باہر بھی کام چل پڑا۔ 47 میں ملک تقسیم ہو گیا۔ ملک تقسیم ہوا تو بہت سے لوگ وہیں رہ گئے، بہت سے آ گئے۔ تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پاکستان کون کام کو اٹھائے گا؟ عبداللہ صاحب کا ادھر آنے کا ارادہ نہیں تھا، اب بھی ان کا خاندان ادھر ہے کافی۔ تو پاکستان میں کام کو کون اٹھائے گا؟ تو عبداللہ صاحب نے کہا کہ میں کروں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک۔ تو ایک عبدالخالق صاحب تھے، ایک شفیق صاحب تھے، ایک عبداللہ صاحب تھے، یہ 3-4 اس وقت نوجوان تھے۔ ان کو آپ نے تیار کیا کہ تم یہاں سے جاؤ اور پاکستان جا کے کام اٹھاؤ۔ تو جس ٹرین میں یہ تھے، ہر اسٹیشن پر اسے سکھوں نے
قتل و غارت کا نشانہ بنایا۔ یہ جس ڈبے میں تھے، یہ جب ٹرین سٹیشن پر آتی یا ٹوائلٹ میں چھپ جاتے تو سکھ یا بلوائی کٹھے ہوتے اس ڈبے کے سامنے، اور آدھے ادھر حملے کے لیے جاتے، آدھے ادھر اس ڈبے کو چھوڑ جاتے۔ تو دہلی سے لاہور تک جتنے سٹیشن آئے، ہر سٹیشن پر یوں ہوتا تھا، یہ ٹوائلٹ میں چھپ جاتے اور عین ان کے ڈبے کے سامنے سکھ جمع ہوتے، آدھے ادھر کور کرو، آدھے ادھر کور کرو۔ یہ ڈبہ یوں اللہ نے چھپا دیا کہ وہ ادھر بھی انہوں نے لاشیں گرا دی، ادھر بھی لاشیں گرا دی، اور ایک ہندو کے دل میں اللہ نے رحم ڈال دیا، وہ برہمن پنڈت، وہ اس ڈبے میں اکیلا بیٹھا، ان کو کہتا ادھر کوئی نہیں ہے، ادھر کوئی نہیں ہے، تو وہ ادھر ہو جاتے، ادھر ہو جاتے۔ وہ ساری ریل گاڑی کٹ گئی، یہ 4 آدمی ہیں چند اور لاہور سٹیشن پر لٹے پٹے پہنچے۔ تو ان کا خاندان پھلروان ایک جگہ ہے سرگودا کی طرف، ایک قصبہ ہے، وہاں ان کو جگہ ملی پھلروان میں۔ تو یہ اپنے والدین، اپنے خاندان سارا پھلروان تشریف لے گئے۔ اب پاکستان میں تو کوئی جگہ ہی نہیں تھی، کیا کریں؟ تو تبلیغ کے آدمی جو چیدہ کوئی لاہور، کوئی کراچی، کوئی پنڈی، تو یہ عبداللہ صاحب کبھی لاہور، کبھی پنڈی، کبھی کراچی ملتے، بھئی کچھ کرو کچھ کرو۔ اور فقر ایسا ہوتا تھا کہ گجروں والے اجتماع تھا، رائیونڈ سے پیدل بخار کی حالت میں گئے، پیسے نہیں تھے، پیدل گئے پیدل آئے، گجروں والے لاہور، رائیونڈ سے گجروں والا بخار کے ساتھ، یہ صورت ہے۔ تو پھر یہ جب بار بار اکٹھے ہوئے تو سوچنے لگے ہمارا بھی کوئی مرکز ہونا چاہیے۔ تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا ہم کیا کریں؟ تو اس وقت میواتی جو انڈیا سے آئے تھے وہ رائیونڈ کے چاروں طرف آباد ہوئے، اور جگہوں پر بھی گئے، لیکن یہاں زیادہ، اب بھی ان کی تعداد یہاں زیادہ ہے۔ تو مولانا یوسف صاحب نے ایک جماعت تشکیل کی کہ تم لوگ چلہ لگاؤ، 10 دن مشرق کی طرف، 10 دن مغرب، 10 دن شمال، 10 دن جنوب۔ چلے کے بعد ساری جماعت بیٹھ کے استخارہ کرے، مشورہ کرے کہ ہمیں کہاں اپنا مرکز بنانا چاہیے، وہاں بیٹھ جائے۔ تو میاں جی عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ اس جماعت کے امیر بنے، اور 10 دن انہوں نے ادھر لگائے، 10 دن ادھر لگائے، 10 دن ادھر لگائے، 10 دن ادھر لگائے، 40 دن اس چلے میں ایک نوجوان انہیں ملے، میواتی، میاں جی سلیمان۔ ان کو میاں جی عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، وہ حافظ تھے، کہ ہم دین کا بڑا مرکز بنا رہے ہیں، تم بھی آ جاؤ، تمہیں امام بنائیں گے۔ ان کا نکاح مولانا الیاس صاحب نے پڑھایا تھا، تو وہ بھی ساتھ ہو گئے، حافظ سلیمان صاحب، جو بعد میں رائیونڈ مرکز کے امیر رہے 1953 سے لے کر 1994 تک۔ تو یہ سارے چلہ لگانے کے بعد جمع ہو گئے، بھئی کہاں بیٹھیں؟ تو سب نے مشورہ کیا، تو یہ طے ہوا کہ رائیونڈ میں بیٹھیں۔ تو رائیونڈ ریلوے اسٹیشن سے ریل گاڑی جب آگے جاتی ہے کوٹ راجہ کشن کی طرف، اس طرف لاہور کی طرف نہیں، تو آگے سیدھے ہاتھ ہی پلیٹ فارم سے اترتے ہی ایک مسجد ہے، اس مسجد میں ہم نے کئی دفعہ جمعرات کی جماعت لے کر گئے، وہاں شب گزاری، وہاں انہوں نے ڈیرہ ڈال دیا۔ اور میاں جی عبداللہ رات کو اتنا تڑپتے تھے، روتے تھے کہ محلے والے صبح پوچھتے رات کون بیمار تھا،
آپ کے ساتھیوں میں بڑے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں. وہ میاں جی عبداللہ ہوتے تھے، وہ بیمار نہیں تھے. وہ حافظ سلیمان صاحب فرمانے لگے کہ وہ تہجد پڑھنے کے بعد نا زمین پہ سے لوٹ پوٹ ہوتے تھے جیسے چھوٹا بچہ ضد کرتے ہوئے لوٹ پوٹ ہوتا ہے. تو کہتے یا اللہ ہدایت دے دے، یا اللہ ہدایت دے دے، یا اللہ ہدایت دے. تو یہ چند لوگ ہوتے تھے، سارے میواتی. ایک عبدالوہاب صاحب غیر میواتی ہوتے تھے. بستی کے لوگوں نے مسجد سے نکال دیا. تو پھر انہوں نے ریلوے اسٹیشن کراس کر کے قبرستان تھا، اس میں ایک چھپر تھا کسی ملنگ کا، ملنگ چلا گیا تھا، وہاں ڈیرا ڈال دیا. کچھ 6 مہینے وہاں رہے تو وہاں سے پھر بستی والوں نے نکال دیا. تو پھر یہ ایک اور مسجد میں جا کے بیٹھے، وہاں سے بھی 6 مہینے بعد نکال دیا. اب کیا کریں، کدھر جائیں؟ تو یہ جگہ جو موجودہ ہے یہ ہندوؤں کا شمشان مرگھٹ، جہاں آ کے ہندو مردے جلاتے تھے، یہ جگہ اس کے لیے تھی. تو قریشی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو پہلے امیر تھے پاکستان کے، ان کے پارٹنر تھے دین محمد صاحب. دین محمد صاحب گورنر جنرل غلام محمد، قائد اعظم کے بعد جو بنے غلام محمد، وہ ان کے قریبی رشتہ دار تھے. تو انہوں نے غلام محمد سے رحمت اللہ علیہ سے یہ رائمنڈ کا ٹکڑا الاٹ کروا دیا میاں جی عبداللہ کے نام. تو انہوں نے اس کو کر دیا مرکز کے نام. تو جب اس طرح یہ مسلسل نکالے گئے تو 1951 میں یہ سارے 15 شعبان کو جمع ہو گئے، جتنے بھی پرانے لوگ تھے، چند 15-20. کبھی مشورہ کرو کہ اب مرکز بنایا، کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں. تو 15 شعبان کو سب جاگے، روزہ رکھا، اور اس کے بعد سارے بیٹھے، مشورہ ہوا. تو اللہ نے ان کے دل میں ڈالا کہ رائمنڈ اسٹیشن کے اس جزر یہ جگہ، یہاں ہمیں اپنا اڈا بنانا چاہیے. اور ادھر یہ جگہ الاٹ بھی ہو گئی تھی میاں جی عبداللہ کی طرف سے، تو انہوں نے آگے دے دی. تو یہاں ایک چھپر بنا لیا اور اس میں یہ سارے مل کے بیٹھ گئے. 51-52 9 جولائی 1953 پہلا اجتماع طے ہوا. مولانا یوسف صاحب کی آمد، اور میواتیوں میں یہ شور مچا ہوا تھا کہ مولانا یوسف صاحب آ رہے ہیں، سب کو واپس لے جائیں گے ہندوستان. جو یہاں سے ادھر گئے ان کا وہاں دل نہیں لگتا تھا، جو وہاں سے ادھر آئے ان کا یہاں دل نہیں لگتا تھا. وطن چھوڑنا کوئی آسان تو نہیں ہوتا ہے. ایک بات چل گئی کہ مولانا یوسف صاحب لینے آ رہے ہیں، تو بڑا رش ہو گیا. تو میواتی آئے، وہ کھانا جو پکا ہوا تھا نا وہ دیگیں اٹھا کے لے گئے سارے. بد نظمی ہوئی، افراتفری ہوئی. تو جب اجتماع ختم ہوا تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کیا جو تھوڑے بہت تبلیغی لوگ تھے سارے میواتی ہو. تو ان میں بیان کیا کہ دیکھو بھائی، آج کے بعد یہ جگہ تمہارا مرکز ہے، اسے آباد کرنا ہے. اس کے لیے بھوک آئے، پیاس آئے، بیماری آئے، موت آئے، کسی دنیا کے کام میں نہیں لگنا، کسی کمائی کے کام میں نہیں لگنا، اور اپنے آپ کو یہاں مٹا دینا ہے. جو تیار ہو وہ اٹھے اور میرے ہاتھ پر بیعت کرے موت کی. پھر کہا کوئی کسی کو ترغیب نہ دے، جس نے کھڑے ہونا ہے اپنی ذمہ داری پر کھڑے. تو سب سے پہلے جو بندہ کھڑا ہوا وہ محمد عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ، سب سے پہلے کھڑے. پھر ان کے ساتھ حافظ سلیمان صاحب، میاں جی عبداللہ صاحب، میاں جی عبدالرحمن صاحب،
میاں جی نور محمد صاحب، میاں جی اسماعیل صاحب، یہ وہ لوگ ہیں جن کو تو میں نے دیکھا ہوا ہے، باقی نام سنے ہیں، دیکھا کوئی. اور ایک میاں جی عبد الرحمن کو مردہ دیکھا ہے، زندہ نہیں دیکھا. ان کا انتقال ہوا تو وہ انتقال کے وقت اپنے گاؤں میں تھے، ادھر سے شفٹ ہو گئے تھے، بیمار بہت ہو گئے تھے، تو ان کی میت کو لایا گیا مرکز میں جنازے کے لیے، تو میں نے اس دن ان کی زیارت کی. وہ بڑے کشف و کرامات والے تھے میاں جی عبد الرحمن. تو ان کے عجیب و غریب قصے مشہور تھے. تو عبدالعال صاحب نے کھڑے ہو کر، جو کھڑا ہوتا نا تو اس کو آگے بلاتے اور پھر اس سے یہ کہلواتے کہ میں کسی کام میں نہیں لگوں گا سوائے اس مرکز کی آبادی اور تبلیغ کے. بھوک آئے گی برداشت کروں گا، پیاس آئے گی برداشت کروں گا، بیماری آئے گی برداشت کروں گا، کسی کام میں نہیں لگوں گا. یہ دہروا کر الگ باہر بٹھا دیتا. مولانا کی نظر پڑی میاں جی محراب رحمت اللہ علیہ، وہ مشتاق صاحب رحمت اللہ علیہ ہوتے تھے ہمارے مقیمین میں سے، آپ نے نام سنا ہوگا، دیکھا بھی ہوگا. ان کو تیار کر رہے تھے، تم نام دو. تو مولانا یوسف صاحب کی نظر پڑ گئی. انہوں نے اتنے زور سے ڈانٹا میاں جی محراب کہ میں نے پہلے نہیں کہا تھا کسی کو تیار نہیں کرنا؟ کل جب بھوک آئے گی نا تو پھر یہ تمہیں گالیاں دے گا کہ مجھے اس نے پھنسا دیا. کوئی کسی کو تیار نہ کرے. تو 18 آدمی کھڑے ہوئے. 19ویں آدمی بھائی مشتاق صاحب بنے 2 سال کے بعد. 1955 میں یہ کراچی میں ہوتے تھے. 1955 میں یہ کراچی چھوڑ کر یہ بھی رائمنڈ آ گیا، اور 18 سے 19 لوگ یہ ہوئے 19. ان لوگوں نے اس کشتی کو کھینچا. پھر اس میں جو موت تک یہیں پڑے رہے وہ میاں جی نور محمد، میاں جی اسماعیل، حافظ سلیمان، میاں جی عبداللہ، مشتاق صاحب، عبدالوہاب صاحب، میاں جی عبد الرشید. میاں جی عبد الرشید نابینا تھے، جنہوں نے زندگی دی نا کہ نابینا تھے. اور وہ مسجد کے ایسے جیسے یہ کونا ہے نا، یوں ایک کونا تھا مسجد کا پرانی، اس کونے میں ان کا بستر ہوتا تھا. طالب علم مہینہ مہینہ کی ڈیوٹی سے ان کو کھانا پہنچاتے تھے. باقی ہر جگہ مرکز میں آنا جانا وہ اپنی لاٹھی سے کرتے تھے، کسی ان کو سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. عبدالعال صاحب کو تہجد میں آ کے اٹھایا کرتے تھے. ایک دفعہ میں طالب علم کے عبدالعال صاحب برآمدے میں سوئے ہوئے تھے اور میں بھی برآمدے میں تھا. تو میاں جی اے عبدالوہاب اٹھ جا اٹھ جا، اے عبدالوہاب اٹھ جا. تو وہ آ کے ان کو تہجد میں اٹھایا کرتے تھے. وہ کبھی آ جاتے، اے عبدالوہاب سال کے لیے تیار ہوں، نقد ابھی بھیج مجھے، نابینا ہونے کی پرواہ نہ کر، میں سال لگاؤں گا. یہ ان کی بات ہے. تو بچوں، ان 18 لوگوں میں سے جو سب سے زیادہ قربان ہوئے وہ عبدالوہاب صاحب. کیونکہ میاں جی نور محمد تھے، میاں جی اسماعیل تھے، سلیمان تھے، میاں جی عبداللہ، ان سب کے گھر اسی رائمنڈ کی بستی میں بن گئے تھے. یہ اپنے بچوں سمیت تھے. میاں جی نور محمد، میاں جی اسماعیل حفظ پڑھاتے تھے. حافظ سلیمان صاحب امام تھے اور حفظ پڑھاتے تھے. تو جو سب سے زیادہ چکی میں پسا ہے وہ عبداللہ صاحب، کہ نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، نہ اپنے آپ کو دیکھا. اتنا مجاہدہ زندگی میں نے کسی انسان کا نہیں دیکھا. اور فنائیت تھی مولانا الیاس صاحب والی. آنکھوں دیکھا بتا رہا ہوں کہ لقمہ سالن میں ڈبو کے یہاں لائے ہیں اور بات شروع کی ہے تو لقمہ ہاتھ میں پونا گھنٹہ رہ گیا. سالن کوئی 10 دفعہ خادم اٹھا کے لے گیا، گرم کر کے لا کے رکھتا ہے، وہ پھر ٹھنڈا ہو جاتا ہے، وہ پھر جاتا ہے گرم کر کے لا کے رکھتا ہے، پھر ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور لقمہ ہاتھ میں اور ان کی بات چل رہی. تو وہ پھر مشروع بابا جب عبداللہ صاحب کھانا کھائیں تو ان کے پاس کوئی نہیں ہونا چاہیے، یہ اکیلے کھانا کھائیں تاکہ یہ کھانا تو کھا لوں، کھانا نہیں کھاتی.
میں اور مولانا احسان صاحب کمرے میں داخل ہوئے اکٹھے، تو یہ کرتا ہے نا، تو کرتا ہاتھ میں تھا اور نیچے بنیان پہنی ہوئی تھی اور کرتا ہاتھ میں تھا، اور یوں یہ آستینوں میں یوں ہاتھ ڈال رہے تھے۔ اب یہ میرے آپ ہاتھ دیکھ رہے ہیں، یہاں تک ان کے ہاتھ پہنچے تھے کہ میں اور مولانا احسان صاحب آ گئے، ہم سے بات شروع کر دی۔ آپ یقین مانو بچوں کہ یہاں آپ ذرا جوان ہو، ایسے آپ 5 منٹ کے بعد تھک جاؤ گے، کوئی 10 سے 15 منٹ ان کے ہاتھ یہاں رہے اور وہ ہم سے بات کرتے رہے۔ ان کو ہوش ہی نہیں تھا، ان کو ہوش رہتا ہی نہیں تھا جب وہ بات کرتے تھے۔ اب سب جوان بچے ہو، سحری کھانے کے بعد 1 گھنٹے 2 گھنٹے بعد پیشاب آتا ہی آتا ہے، پانی اتنا پیا ہوتا ہے کہ کتنا ہی مضبوط مثانہ ہو پیشاب آ جاتا ہے، تھکن ہو جاتی ہے۔ رمضان شریف میں ان کی محنت 100 گنا زیادہ ہو جاتی تھی۔ 3 گھنٹے کا بیان روز ہوتا تھا اور 5 گھنٹے ہفتے میں ایک بیان 5 گھنٹے کا۔ 5 گھنٹے نہ پیشاب آ رہا ہے، نہ سر میں درد ہے، نہ تھکن ہو رہی ہے، اور روزہ رکھ کے 5 گھنٹے بیان فرمانا، اور وہاں سے اٹھ کے پھر مشورے میں چلے جانا۔ عجائب و غرائب تھے شخص، پیدل پھرتے تھے، پیسہ جیب میں نہیں ہوتا تھا، اور حافظ سلیمان صاحب کہنے لگے ہم کبھی آدھی روٹی ملتی روکھی، کبھی 1/4 روٹی ملتی، اور ہم نمک کے ساتھ کھاتے، اور کبھی 3 دن ملتا ہی کچھ نہیں۔ تو میاں جی عبداللہ فرماتے لوٹ لو بھوک کے مزے لوٹ لو، رائمنڈ میں ایک وقت آئے گا یہاں کبھی فاقہ نہ ہوگا، تم بھوک کے مزے لوٹ لو۔ تو اس میں جو کہیں نہیں گئے، نہ بیوی، نہ بچے، نہ گھر، نہ در، جائیداد اپنی بھائیوں کو دے دی، 2 بھائی تھے، ایک تو مجذوب سے تھے، دوسرے راولیات صاحب ان کو دے دی۔ اکیلے رائمنڈ میں پڑے رہتے تھے، اکیلے تنہا، کوئی ایک آدمی ساتھ نہیں ہوتا تھا کہ نماز پڑھ لیں۔ بعض اوقات ایسا ٹائم ہوتا تھا کوئی ایک آدمی ساتھ نہیں ہوتا۔ تو مجھے وہاں سے ایک ساتھی نے اپنا خواب بھیجا، انگلینڈ میں ہوتے ہیں، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عبدالوہاب بہت تھک کے آیا ہے، اس سے اب آرام کرنا ہے، بہت تھک کے آیا ہے، اسے آرام کرنا۔ اس عمر میں بھی جب تک ان کی ہمت تھی، 3000 دفعہ میں یہ پڑھتا ہوں، 1000 دفعہ یہ پڑھتا ہوں، 2000 دفعہ یہ پڑھتا ہوں، اتنی تسبیح بتائی کہ میں تو بھول ہی گیا ہوں۔ تو میرے جیسا تو سن کے ہی سر میں مجھ سے کہنے کہ میرے منہ نے 1000 دفعہ قل شریف روزانہ پڑھ کر سر درد ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا مر تو جانا ہی ہے، پر زندگی کی قیمت کو اگر کسی نے وصول کیا ہے، اور ہر لمحہ جس نے اللہ کے نام پہ بیچا، وہ ایک ہی آدمی دیکھا، محمد عبدالوہاب۔ دن رات کی کڑھن، انسانیت کی ہدایت کا غم، انسانیت کے لیے بے قراری۔ کبھی کہتے کوئی ایسا طریقہ ہو سکتا ہے کہ کافر بھی بخشے جائیں، کوئی ایسا طریقہ ہو سکتا ہے کہ کافر بھی جہنم میں نہ جائیں، کافر بھی جہنم سے نکل جائیں۔ انسانیت کی ہمدردی اور انسانیت کا درد جیسا اس شخص کو اللہ نے دیا، دنیا میں کسی کو نہیں تھی۔ اپنی دعائیں وہ کہتے تھے میں اپنی دعاؤں کی طاقت کو صرف امت کے لیے وقف کر چکا ہوں۔ اور رمضان شریف میں جو ہدایات کے بعد جاتے تھے نا، آخری 10 منٹ بات کر کے پھر دعا کرانا ہوتی ہے نا، دعا 50 منٹ کی دعا ہوتی تھی، پورا بیان ہوتا تھا، اور برا حال ہو جاتا تھا مجمع کا، ہاتھ اٹھا کبھی نیچے کبھی اوپر کبھی نیچے، اور ان پر ایک کیفیت ہوتی تھی کہ وہ بولے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کے لیے دعا فرما دیں اور اللہ سے مانگو۔ وہ خیر وہ قابل تقلید نہیں تھے، اس سطح کے لوگ قابل تقلید نہیں ہوتے، یہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے کہ ان کو کسی چیز کو، کسی خیر کو وجود میں لانے کے لیے اللہ استعمال فرماتا ہے۔ تو اللہ نے ان کو اس دعوت کی محنت کو وجود میں لانے کے لیے استعمال کیا، کہ حیرت کی بات ہے
میں نے تو 50 سال 48 سال میں قریب رہا، ہم حیران ہوتے تھے یہ کیا انسان، کیا عجیب انسانیت کا نبی نہیں تھے لیکن نبیوں کا جو درد اور غم سنتے ہیں نا وہ ان کے اندر تھا۔ وہ مولانا الیاس صاحب پھر کیسے ہوں گے؟ تو بچوں اللہ سے ایک تو ان کے لیے سال ثواب بھی کر دو، اللہ ان کے درجہ بلند فرمائے، دوسرا اپنے ذات کے لیے اللہ سے مانگا کرو، بے ثبات سا جہان ہے پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے، اللہ ہم سے عافیت سلامتی کے ساتھ اللہ ہم سے کام لے۔